بالآخر وہ جو دو لوگ بچے ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ کیا، اور اس طریقے سے حملہ کیا کہ آپ کا خون جسم سے نکل کر قرآن پاک کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر جا کر کے گرا۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثمان الا استحي من رجل يستحي منه الملائكة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج 18 ذی الحجہ ہے، یعنی بقر عید کا نواں دن۔ خلیفہ راشد اور خلیفہ ثالث امیر المؤمنین خلیفۃ المؤمنین حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے اور قرآن کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دینے کے ساتھ ساتھ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا تذکرہ کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ اس فتنے میں ظلماً قتل کیا جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو خلافت کا زمانہ ہے وہ تقریباً 12 سال ہے، 12 سال میں 12 دن کم۔ آخر کے جو 6 سال ہوئے اس میں لوگوں کو آپ سے اختلاف ہونے لگا اور لوگ اصرار کرنے لگے دھیرے دھیرے کہ آپ اپنی خلافت سے دستبردار ہو جائیے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی خلافت سے دستبردار نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ اے عثمان، اللہ رب العالمین تم کو ایک قمیص پہنائے گا، لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے لیکن تم اس کو نہ اتارنا۔ اس قمیص سے مراد یہ خلافت تھی۔ بالآخر ایک سازش رچی گئی جو کہ مصر سے شروع کی گئی۔ مصر کے اندر جو گورنر تھے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، ان کی شکایت کچھ لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک کے پہنچائی کہ وہ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں اور پیٹتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا اور ان کو سمجھایا اور ایک تحدید نامہ جاری کیا۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نے ان لوگوں کو مارا اور پیٹا جن لوگوں نے شکایت کی تھی، اور اتنا مارا کہ اس میں سے ایک شخص مر گیا، یہاں تک کہ مصر سے 700 لوگ مدینہ منورہ کی طرف آئے اور حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہم سے شکایت کی اور بتایا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کے ساتھ مل کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو معزول کر دیا اور ان مصریوں سے پوچھا کہ تم اپنا امیر کس کو بناتے ہو، کس کو تسلیم کرتے ہو؟ تو لوگوں نے ایک آواز ہو کر کے کہا کہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو مقرر کر دیا اور انصار و مہاجرین کی ایک جماعت کو ان مصریوں کے ساتھ کر دیا کہ وہ مصر جا کر کے معاملے کی تحقیق کریں، ان کو معزول کر کے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو وہاں بٹھائیں۔ یہ لوگ جا ہی رہے تھے اور مصر پہنچنے ہی والے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ ایک غلام تیز رفتار سواری سے مصر کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہے۔ جب لوگوں نے اس کو پکڑا اور اس کی تلاشی لی تو اس کے پاس سے ایک خط ملا، اور وہ خط تھا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کے نام، اور اس میں لکھا تھا کہ ابھی کچھ لوگ مدینہ منورہ سے تمہارے پاس آ رہے ہیں، ان لوگوں کا تم قتل کر دینا اور بدستور تم حاکم مصر کے بنے رہنا، اور اسی طریقے سے تمہارے یہاں اگر کسی کو شکایت ہو تو اس کو میرے پاس تک کہ نہ آنے دینا۔ اس کے نیچے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مہر لگی ہوئی تھی۔ جب یہ خط دیکھا گیا تو مصریوں کا دل تڑپ گیا اور وہ غیظ و غضب میں آ گئے۔ جو لوگ ابھی مصر کی طرف روانہ تھے ان لوگوں نے پلٹ کر کے مدینہ منورہ کا رخ کیا اور پھر مدینہ منورہ پہنچے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے بڑے صحابہ سے ملے اور ان کو پوری داستان بتائی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تحقیق کے لیے گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر کے کہا کہ خدا کی قسم یہ میرا خط نہیں ہے، یہ آپ کا قسم کھانا تھا۔ کہ تمام صحابہ نے آپ کی بات پر یقین کر لیا۔ جو مصر سے آئے تھے ان کے اندر ایک بغاوت جاگ اٹھی اور عالم بغاوت انہوں نے بلند کیا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ کے گھر کی گھیرہ بندی کر لی گئی اور آپ کو اپنے گھر میں ہی قید کر لیا گیا اور آپ کے اوپر پانی بند کر دیا گیا۔
گیا اور جس دن آپ کو شہید کیا گیا اس دن آپ رضی اللہ عنہ نے بالا خانے سے اپنا سر باہر نکالا اور کچھ صحابہ کرام کو بلا کر کے اپنے پاس جمع کیا، کو بتایا کہ کیا وہ وقت یاد نہیں ہے کہ جس وقت مسلمانوں کے اوپر تنگی کے حالات تھے اور میٹھا پانی ان کو میسر نہیں تھا، یہودی ان کو پانی زیادہ قیمت پر بیچتے تھے، تو اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ جو شخص اس کنویں کو خرید کر وقف کرے گا وہ جنتی ہے۔ تو وہ کنواں خرید کر وقف کس نے کیا تھا؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا کہ آپ نے وہ کیا تھا۔ تو فرمانے لگے بڑے درد کے ساتھ کہ آج اسی کنویں سے ہم کو ایک گھونٹ پانی نصیب نہیں ہے۔ یہ کہنا تھا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی کہنے لگے کہ آپ خلافت سے دستبردار کیوں نہیں ہو جاتے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا۔ لوگوں نے پھر پوچھا کہ اس کا پھر چارہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس سے نجات آپ کو کیسے ملے گی؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نجات اب قریب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے تھے اور کہنے لگے کہ عثمان افطار میرے ساتھ کرنا، اور آج میں نے روزہ رکھا ہے، امید ہے کہ افطار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کروں گا۔ یہ کہہ کر کے آپ تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں شہزادے حضرات حسنین رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کرام نے اپنے صاحبزادوں کو تلوار لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے ان کے گھر کے باہر کھڑا کر دیا۔ جب لوگوں نے اس چیز کو دیکھا تو بلوائیوں نے ایک طرف سے تیر اندازی کرنا شروع کر دی، جس سے کئی لوگ زخمی ہو گئے۔ اس میں محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ اچھا نہیں ہوا، اب بنی ہاشم بڑی ہی جلدی ہم سے بدلہ لیں گے، اس سے پہلے بہتر یہ ہے کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا جائے۔ اور یہ کہنا تھا کہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے دو لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے پیچھے کی جانب سے داخل ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب وہ داخل ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑھی مبارک کو پکڑا۔ جب ان کی داڑھی کو پکڑا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج اگر تمہارے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو تم سے ناراض ہو جاتے۔ یہ سننا تھا کہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے لرزہ طاری ہوا اور انہوں نے داڑھی چھوڑ دی اور اس گھر سے وہ باہر نکل آئے۔ بالآخر وہ جو دو لوگ بچے ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ کیا اور اس طریقے سے حملہ کیا کہ آپ کا خون جسم سے نکل کر قرآن پاک کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر جا کر کے گرا اور آپ کی اہلیہ حضرت نائلہ ان کے ہاتھ پر وار کیا گیا، ان کی ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ پھر اس کے بعد حضرت نائلہ باہر نکل کر کے انہوں نے آواز لگائی اور لوگوں سے کہا کہ امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آئے تو اس طریقے سے سازش میں پھنسا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آج ہی کے دن ظلماً شہید کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد ایک فتنوں کا نیا سلسلہ شروع رہا اور جو آج تک کے فتنوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور دن بدن اس فتنے کے دائرے میں وسعت ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔